بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرمایا لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں، یعنی سب لوگوں سے منہ موڑ کر اپنا رخ کس طرف کر لیں؟ اللہ کی طرف۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ سب سے تعلقات ختم کر کے جنگلوں میں عبادت کے لیے نکل جائیں، یہ پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن اسلام میں یہ ضرور ہے کہ کچھ وقت انسان مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر کے صرف اللہ سے دل لگائے اور اس کی عبادت کرے، اس وقت مخلوق نہ ہو، کیونکہ کسی سے بھی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ مناجات ہونی چاہیے، تنہائی ہونی چاہیے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ دن میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کام تھے، بیوی بچے بھی تھے، اس میں دعوت و تبلیغ کا کام بھی تھا، تو جو ایک انسان کی دن بھر کی مصروفیتیں ہوتی ہیں اس میں وہ لوگوں سے الگ تھلگ نہیں ہو سکتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے اس کو، کیونکہ دنیا بھی چلانی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تہجد کا اہتمام کیا، کیونکہ تہجد میں انسان رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یکسوئی اور خلوت جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ بھی حقیقت میں اسی آیت پر عمل ہے۔ پورے سال ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے مسجد میں آ کے ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ بھی وہاں حرم کے امام نے جب وہاں کل اعتکاف شروع ہوا تو اعتکاف سے پہلے انہوں نے تھوڑا سا بیان کیا، مسجد نبوی کے امام نے، اس بیان میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک تو اعتکاف ہے فقہی، یعنی فقہ کے اعتبار سے، وہ تو یہ ہے کہ آپ یہ جو 10 یا 9 دن ہیں یہ مسجد کے اندر گزار لیں کسی بھی طرح سے، تو اعتکاف آپ کا درست ہو جائے گا۔ لیکن یہ اعتکاف کی روح نہیں ہے، روح نہیں ہے۔ جیسے ایک روزہ ہے، دن میں آپ بھوکے پیاسے رہ لیں تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن روزے کے مقاصد کب حاصل ہوں گے؟ جب روزے کو روزے کے طریقے سے گزارا جائے، اس میں غیبتوں سے بچا جائے، تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ تو اعتکاف فقہی اعتبار سے تو پورا ہو جاتا ہے، آپ 10 دن کسی بھی طرح سے آخری عشرے میں مسجد میں آ کے پڑ جائیں، چاہے سارا دن سوتے رہیں، کچھ بھی نہ کریں، تو معتکف تو کہلائیں گے آپ، لیکن اعتکاف کی جو روح ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ وہ روح کیا تھی کہ لوگوں سے ہر ایک سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے، اور پردے لگا لیا کرتے تھے۔ پردے کا مطلب کہ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا لیا، لوگوں سے چھپا لیا اپنے آپ کو، تاکہ یکسوئی سے اللہ کی طرف توجہ ہو سکے۔ تو اعتکاف میں اس بات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اپنے موبائل فون کو بند کر دیں، لوگوں سے بات چیت ختم کر دیں کچھ وقت کے لیے۔ کوئی بہت ضروری بات ہو، ایک ایمرجنسی ہو، ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور یہ اس وقت کو غنیمت سمجھیں کہ اللہ نے 10 دن ہمیں دیے ہیں مسجد کے لیے، تو یہ اللہ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ان 10 دنوں میں ہم کچھ بن جائیں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، دعائیں مانگنے سے انسان کو یہ عبادتوں کی فضیلت تو حاصل ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب بھی ملتا ہے، تلاوت کرنے سے تلاوت کا ثواب بھی ملتا ہے، مگر ساتھ ساتھ ایک اور کام ہوتا ہے کہ اس کا دل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ملے مجھے، تو وہ کہنے لگے دل کی کوئی بیماری ہو تو بتائیں۔ میں نے کہا ایک کامن بیماری ہے کہ دل جو ہے ہمارا اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ اس کا علاج بتا دے۔ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں نا آپ کہ بھائی دل میرا صحیح کام نہیں کر رہا، دھڑک نہیں رہا، اور یہ ہو گیا ہے، رگیں جام ہو گئی ہیں، تو میں نے کہا کوئی ایسا ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہمارے دلوں کو مخلوق سے ہٹا کے کہاں لگا دے؟ اللہ کی طرف۔ ایسا کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ چاہیے۔ تو ایسے ہارٹ اسپیشلسٹ تو ملتے نہیں ہیں، وہ تو اللہ والے ہی ہوتے ہیں جو ایسے ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔
تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام دیے تو وہ اللہ سے زیادہ کون ہارٹ اسپیشلسٹ ہوگا؟ تو اللہ نے کہا تمہارے دل کے اندر جو گندگیاں بھری ہوئی ہیں دنیا کی، پیسے کی محبت، دولت کی محبت، دنیا دنیا دنیا، بس میں زندہ رہوں زیادہ سے زیادہ، میں مروں نہیں، تو یہ جو دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں جس سے انسان ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. جب دنیا سے محبت کرتا ہے نا انسان، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، میری یہ حاجت بھی پوری ہو جائے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے وہ، کیونکہ ساری تمنائیں کسی کی پوری ہوتی نہیں ہیں. ایک تمنا پوری ہوگی دوسری نہیں ہوگی تو دل جلے گا، ہائے یہ نہیں ملا، ہائے یہ نہیں ملا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل میرے ساتھ، پریشان رہتا ہے. تو اللہ سے لو لگا لے گا تو بھائی اپنی فائلیں اللہ کے پاس جمع کرا دی ہیں، بھائی ڈاکومنٹس وہاں جمع ہو گئے ہیں، اب کام ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے، ہم نے تو اپنا جو کام کرنے کا تھا وہ کر لیا. تو اللہ سے دل لگانے کا دل کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، پھر کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہتی، دل میں سکون آ جاتا ہے. تو ذکر کریں یہاں بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ، جہاں بھی لوگ دنیا میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، بیان باہر بھی جاتا ہے، کہیں بھی اعتکاف میں بیٹھے اللہ کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ، تلاوت کریں. 4 قسم کی عبادتیں ہیں، تلاوت، ذکر، دعا اور نماز، اور ایک 5ویں ہے صدقات و خیرات، وہ بھی کرنا چاہیے. مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں آپ، اس میں آپ فون کر لیں گھر والوں کو، بھائی فلاں جگہ پیسے دے دو میری طرف سے، یہ عبادت یہیں بیٹھے بیٹھے ہو جائے گی. یا مسجد میں آپ کو کوئی غریب مسکین نظر آتا ہے تو اس کو چپکے سے آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. 4 عبادتیں تو جسمانی ہیں اور ایک جو ہے یہ مالی عبادت ہے صدقات و خیرات. تو ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے اعتکاف میں. تو میں جلدی سے تھوڑے سے معمولات بتا دیتا ہوں اعتکاف والوں کو، وہ بغیر اعتکاف والے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی معمول نہ دیا جائے تو پھر خود سوچتے سوچتے میں ٹائم گزر جاتا ہے. صبح شام کی جو تسبیحات ہیں یہ معمولات وہ بھی کر سکتے ہیں جو اعتکاف میں، جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. اعتکاف والوں کے لیے سہولت ہے اس لیے بتا رہا ہوں. صبح و شام کی تسبیحات 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لیں یا تیسرا کلمہ پڑھ لیں جس کو جو آسان لگے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کلمہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کو یہ کلمہ محبوب ہے. یہ 100 دفعہ صبح پڑھ لیں. درود شریف میں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی ہے، نہیں تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں. اور استغفار کی تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس میں ترجمہ اور مفہوم سوچ کے پڑھیں کہ اللہ میں ہر وہ جرم، ہر وہ گناہ جو میں نے آج سے پہلے کیا ہے، ہر اس گناہ سے میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، ہر وہ گناہ. اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرنا چاہیے، ایسے نہیں کہ رٹا رٹایا بس ایک پھیرا گھما دیا اس میں. تو یا کسی کو یہ تسبیح بھی یاد نہیں ہے تو صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. تو یہ 100 دفعہ صبح پڑھ لیا جائے درود شریف اور یہ جو ہے یہ تسبیح تیسرا کلمے کی یا چوتھے کلمے کی، اور 100 دفعہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے، جو کم سے کم بتا رہا ہوں میں، کوئی زیادہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی، اچھی بات ہے. اور دوسرا ہے تلاوت میں کم سے کم روزانہ 1 پارے کی تلاوت کی جائے لازمی. جو 1 پارہ بھی تلاوت نہیں کرتا نا روزانہ وہ تو گویا قرآن کا حق ادا ہی نہیں کر رہا ہے. اور جن لوگوں کی تجوید درست نہیں ہے یا انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ روزانہ آدھا یا پونا گھنٹہ قرآن سیکھنے پہ لگا دیں. کسی بھی قاری کو پکڑ لیں، یا قاری صاحب بھی ہیں اور بہت سارے دوسرے قرہ بھی ہیں، بھائی مجھے روزانہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ قرآن پڑھا دو. سمجھ رہے بات؟ اور یہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ جو آپ پر احسان کیا کرے نا اسے کچھ ہدیہ بھی دے دیا کرو. اب روزانہ کسی قاری کو آپ بٹھا دیں، وہ اس بیچارے نے اپنا وقت نکال کے آپ کو روزانہ پڑھا دیا، تو اس کو نہیں بتائیں کہ میں آپ کو پیسے دوں گا، فی سبیل اللہ ہی پڑھا رہے ہیں، لیکن دل میں نیت کر لو کہ انشاءاللہ ان کو تھوڑا سا میں کچھ منہ بھی میٹھا کر دوں گا ان کا، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی ہے. تو وہ اخلاص سے آپ کے ساتھ محنت کر رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑا سا اس کا جو ہے نا وہ اس سے برکت ہوتی ہے. جو بھی آپ کی جو خدمت کرتا ہے نا اس کا آپ اس کو صلہ دیں گے، صلہ دیں گے. یہ قرآن کی اجرت نہیں کہلائے گی، اگر آپ اس کو صلہ دیں گے تو اس میں برکت ہوگی، برکت. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو اس نے اس خدمت کی قدر کی ہے، اس نعمت کی
قدر کی ہے اس نے. تو تھوڑا سا وقت نکال کے, اور یہ دینا ضروری نہیں ہے, کہیں کسی کے پاس نہیں ہے تو نہیں دے, ویسے ہی پڑھ لے, پڑھے ضرور, ذرا دعائیں دے دے, سب سے بہترین چیز ہے, اس کو دعائیں دے دے استاذ کو اپنے. تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نکال کے تجویز سیکھ لیں, جن کو نہیں آتا تو ان کو انشاءاللہ تلاوتی کا اجر ملے گا. تیسری چیز ہے نماز. تو نماز میں باقی فرض نمازیں سنتیں تو پڑھتے ہی ہیں, تو 8 رکعتیں تہجد کا اہتمام کر لیں. کتنی رکعتیں؟ 8 رکعت. اس 8 رکعتوں میں اگر کوئی حافظ ہے تو دن میں جو پارہ اس نے پڑھا ہے وہ 8 رکعتوں میں دہرا لے اس کو. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اعتکاف میں بہت سے حافظ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ 8 رکعتیں تہجد میں دہرا لیں. اور تہجد میں جماعت افضل نہیں ہے, کیونکہ جماعت سے جب تہجد پڑھیں گے نا تو وہ یکسوئی والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. تہجد کہیں اپنے کونے میں کھڑے ہو کر اللہ سے دل لگا کے بس وہ اسی طرح سے پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے. جماعت سے تہجد کا پڑھنا جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے. تو اور جو حافظ نہیں ہے وہ کسی بھی طریقے سے پڑھ لے, علم تارا کیفا سے پڑھ لے, بار بار ایک سورت کو کئی دوبارہ ریپیٹ کر سکتا ہے, 10 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے ایک سورت کو, تاکہ رکعتیں ذرا لمبی ہو جائیں. تو اور چوتھی چیز ہے دعا. 24 گھنٹے میں کم از کم ایک وقت نکال کے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے. اس میں سب سے بہترین وقت ہے تہجد کے بعد کا وقت, جو سحری سے پہلے کا ہوتا ہے. اس میں آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, اللہ کی حمد و ثنا کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کریں. اس کے بعد پھر اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے جو دعائیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں آپ اللہ سے مانگیں جیسے بھیک مانگ رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دعا میں شیطان انسان کو یہ مایوس کراتا ہے کہ تو اتنے عرصے سے مانگ رہا ہے, اور وہ روزانہ ایک ہی بات کو مانگتا ہے, ملتا تو کچھ ہے نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کی دعائیں قبول کرتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ وقت کون سا ہے؟ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگتا رہوں, میں کتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں مگر اللہ قبول نہیں کر رہا. بڑی عجیب حدیث ہے. یعنی اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھیں, جب اس نے یہ کہا کہ میں مانگتا ہوں اور قبول نہیں ہوتی تو اب نہیں ہوگی. اب دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ یہ کہہ کیوں رہا ہے کہ میں اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی. تو ظاہر ہے بظاہر قبول نہیں ہو رہی, تبھی تو یہ کہہ رہا ہے نا, جبکہ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ہو رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دعا اللہ دکھاتے نہیں ہیں ہمیں کہ قبول کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. قبول کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے قبول کرنے کے انداز مختلف ہیں. بعض دفعہ آپ کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ وہ نہیں دیتے, اس کا متبادل کوئی دوسرا دے دیتے ہیں. اللہ وہ نہیں دے رہے, اس کا متبادل دے رہے ہیں, کوئی دوسرا, کوئی دوسری چیز دے رہے ہیں آپ کو. بعض دفعہ آپ کوئی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ نے وہ آپ کی حاجت تو پوری نہیں کی لیکن اس کے بدلے میں کسی مصیبت کو آپ سے ٹال دیا. تو ہمیں تو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ ایسے دعائیں قبول کرے نا, ادھر آپ نے مانگا اے اللہ مجھے 500 روپے دے دے, اور ادھر کوئی جیب میں 500 روپے ڈال کے چلا گیا, تو سارا دن بیٹھ کے پھر لوگ دعائیں مانگتے رہیں گے. غیب پر ایمان ختم ہو جائے گا, غیب پر ایمان ختم ہو جائے گا. اس لیے دعا مانگتے ہوئے تسلی کرو, جو مانگ رہا ہوں ملے گا مجھے, اور اللہ کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اور اس میں اپنی اصلاح کے لیے دعا سب سے زیادہ مانگا کریں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے, گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. بد نظری کا گناہ ہے, زنا کا گناہ ہے, شراب ہے, جوا ہے, داڑھی کٹانا ہے, یا عورت کوئی پردہ نہیں کرتی, غیبتیں کرتی ہے, یا یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. یہ گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے مانگا کرے, اللہ یہ بد نظری کا گناہ بھی مجھ سے چھڑوا دے, اے اللہ والدین کی نافرمانی کا گناہ بھی مجھ سے چھڑوا دے, میں حرام کھاتا ہوں یہ گناہ مجھ سے چھڑوا دے, رشوت کھاتا ہوں یہ گناہ مجھ سے چھڑوا دے. خوب اللہ سے گڑ گڑا کے مانگا کرو, اور دل میں نیت بھی کرو کہ خود بھی ہمت کریں گے. تو جس کو دعاؤں کی توفیق مل گئی تو یاد رکھو پھر اس سے زیادہ خوش قسمت انسان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اس سے زیادہ خوش قسمت اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. میں مکہ میں تھا تو فون آیا وہاں کسی کا میرے پاس کہ میں جاب کے لیے کب سے دعا کر رہا ہوں حضرت, عجیب سے اب شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو ان کو تو میں نے نہیں کہا, یہ ان کی پہنچ سے اوپر کی بات ہو جاتی ہے. تو میں نے خیال ہوا کہ ان کو میں یوں کہوں کہ کہا نہیں لیکن ارادہ تھا کہنے کا, لیکن مجھے خیال ہوا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات, کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہو نا اللہ سے ملازمت کے لیے یا کسی بھی حاجت کے لیے, ملازمت نہیں مل رہی, تو یہ دعا مانگنے کی جو توفیق مل رہی ہے یہ ملازمت سے بڑھ کر ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ جو اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی توفیق مل رہی ہے
خدا کی قسم اگر قیامت کے دن دیکھ لو کہ اس پر کیا مل رہا ہے آپ کو، تو آپ کہو گے اللہ جاب نہ ملتی، بس یہ توفیق ہی روزانہ ملتی رہتی، تجھ سے دعائیں مانگتا ہوں، کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بن دیکھے مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے دیکھا نہیں ہے، میری نشانیوں کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میں روزگار دوں گا تو ملے گا، نہیں دوں گا تو نہیں ملے گا، تو یہ پھر بھی مانگا اور مجھ سے مایوس نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے دعا مانگنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قبول ہو رہی ہے پھر بھی مانگیں گے، نہیں ہو رہی تو بس دعائی مقصد ہے، دعائی کی توفیق مل جائے، اور اللہ سے یہ بھی مانگا کرو اللہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خود یہ ایک بڑی توفیق ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی۔ دعا میں دل نہیں لگتا یا وحشت ہو جاتی ہے دعا سے، تو دعا مانگنے کی توفیق ملنا خود ایک بہت بڑی توفیق ہے۔ تو ہم تو غیب پر ایمان والے لوگ ہیں، اصل تو آخرت ہے۔ تو یہ چند یعنی معمولات ہیں جو اعتکاف والے اگر کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا اعتکاف کی تھوڑی سی برکتیں حاصل ہو جائیں گی، اور جو زیادہ کرنا چاہے وہ اچھی بات ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل محبوب تھا جو تھوڑا ہو لیکن پابندی سے ہو۔ اگر آپ ایک پارہ نہیں کر سکتے آدھا کر لیں، 8 رکعتیں نہیں کر سکتے 4 پہ لے آئیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ 100 تسبیح نہیں کر سکتے 50 کر لیں، لیکن بالکل ایسے نہ ہو کہ اعتکاف میں آئے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ بھائی بس آئے تھے اور موبائل میں ہی لگے رہے اور جو ہے وہ ہنسی مذاق میں لگے رہے، یہ پھر وقت کی بربادی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بڑھا سکتا ہے 100 کی 200 کر سکتا ہے تسبیحات، 1 پارے کو 2 پارے کر سکتا ہے، تو پھر یہ ہر ایک کی اپنی ہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا